کسی جنگل میں درخت کے نیچے ایک چوہا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت آرام اور سستی میں گزارنے کا عادی تھا۔ بس ہر وقت یوں ہی پڑا رہتا اور کوئی کام نہ کرتا تھا۔ چوہے کی ماں اکثر سمجھاتی، بیٹا اچھے بچے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یوں سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں رہتے۔ تم چھوٹی سی چونٹی کو نہیں دیکھتے جو سخت محنت کرتی ہے، اپنے سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے۔ اماں، یہ چونٹی کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس کو دیکھنے کا بے حد شوق ہے۔ ماں نے کہا، گھر سے باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا نا۔ جاؤ، اگر چونٹی کو دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر اس کو تلاش کرو اور دیکھو وہ کس قدر محنت کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہے۔ چوہے کے دل میں چونٹی کو دیکھنے کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا اور ایک روز اپنی ماں سے اجازت لے کر وہ چونٹی کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ بہت دور نکل آیا اور اس نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنی پشت پر بہت وزن اٹھائے جا رہا تھا۔ چوہے نے اسے چونٹی سمجھ کر سلام کیا۔ اس جانور نے بتایا، میں چونٹی نہیں ہوں بلکہ میں تو کچھوا ہوں۔ چوہا آگے بڑھا اور کچھ دور جا کر اس نے ایک اور جانور کو دیکھا اور کہنے لگا، بھائی چونٹی، السلام علیکم۔ اس جانور نے جواب دیا، کیا میں تمہیں چونٹی نظر آتا ہوں؟ میں تو خرگوش ہوں۔ چوہا وہاں سے بھاگا، آگے پہنچا تو ہاتھی کو چونٹی سمجھ کر سلام کر بیٹھا۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر دھاڑا اور چوہا ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس نے ایک آواز بہت قریب سے سنی، بھائی ذرا احتیاط سے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ چوہے نے نیچے دیکھا تو وہاں زمین پر ایک ننھا سا کیڑا تھا جس کے ساتھ ایسے بہت سے کیڑوں کی ایک لمبی قطار تھی جو اپنے منہ میں بڑے بڑے دانے پکڑے کہیں جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کیڑا بولا، میاں چوہے، ذرا ایک طرف ہٹ کے بیٹھ جاؤ، ہم اپنا کھانا اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں۔ چوہے نے حیران ہو کے کہا، اتنا بڑا دانہ تم کیسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہو؟ کیڑے نے جواب دیا، ہم چھوٹے ضرور ہیں مگر اپنا ہر کام ہمت اور حوصلے سے کرتے ہیں اور مل جل کر کرتے ہیں۔ ہم سردیاں آنے سے پہلے اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ہم میں بڑا اتفاق اور اتحاد ہے اور اس چیز میں بڑی دولت ہے۔ چوہے نے ایک ننھے سے کیڑے سے یہ باتیں سنی تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، تم لوگ کون ہو؟ ایک ننھے سے کیڑے نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہمیں چونٹی کہتے ہیں۔ چوہا بہت خوش ہوا اور بولا، بھائی چونٹی، واقعی تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا تم ویسے ہی نکلی۔ تم لوگ اپنا کام بڑی محنت اور لگن اور منظم ہو کر کرتے ہو۔ چوہا واپس اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ چونٹی کی نصیحت پر عمل کرے گا اور سستی اور کاہلی سے کام نہیں لے گا۔